السلام علیکم، ناولز کا سفر میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رشتے سنگ محبتوں کی دوسری ایپیسوڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ السلام علیکم پپو، میں نے کہا آپ کو عرش کی بات پکی ہونے کی مبارکباد دے آؤں۔ اسمیر، جو کہ صبح ہی اپنی شوٹنگ ختم کر کے اسلام آباد سے واپس آیا تھا، اب خدیجہ کے گھر موجود تھا۔ وہ خاص طور پر انہیں مبارک دینے آیا تھا۔ اچھا کیا جو آ گئے، میں نے بھی کل بھابھی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ تم کوشش کے باوجود نہیں آ سکے۔ جی کوشش تو کی تھی مگر کام زیادہ تھا، اس لیے ڈائریکٹر نہیں مانا۔ اسمیر نے اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی۔ ہاں جانتی ہوں، مل لو، اوپر ہی ہے عرج، امان اور زمان کے روم میں۔ خدیجہ جانتی تھی وہ اپنے کام کے بارے میں کافی سیریس تھا، اس لیے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ہماری ڈاکٹر کدھر ہے؟ اسمیر نے عبیرہ کے بارے میں پوچھا۔ وہی گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر، اور کوئی کام نہیں ہے میری لڑکی کو، خدیجہ نے پیار سے کہا تو اسمیر بھی مسکرا دیا۔ وہ عبیرہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچا تو سامنے ہی اسے فاروق صاحب نظر آئے۔ ان سے ملنے کے بعد وہ اندر داخل ہوا، جہاں حسب معمول وہ تینوں لڑ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اسمیر نے اندر داخل ہوتے پوچھا۔ اس کو یہاں سے نکالنے کی تیاری، زمان نے جھٹ جواب دیا۔ کیوں؟ ابھی تو بس بات پکی ہوئی ہے، اسمیر نے مزید سوال کیا۔ ہاں، شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ اس بار بولنے والا امان تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اتنی جلدی شادی کروں گی، عرج نے بھی مداخلت کی۔ ہاں، تم تو اس بارے میں بھی یہی کہتی تھی۔ ہو گئی نا بات پکی، اب شادی بھی ہو جائے گی۔ اسمیر نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ کبھی بھی عمر کی پرواہ نہ کرتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو نام سے ہی مخاطب کرتا تھا، اور ویسے بھی کوئی لحاظ نہ کیا جاتا تھا۔ وجہ ان سب کی کافی حد تک ہم عمر ہونا تھا۔ اللہ، یہاں تو کسی کو تمیز چھو کر نہیں گزری۔ اس نے اسمیر پر افسوس کیا تو آگے سے اس نے بھی بتیسی کی نمائش کی۔ ابھی وہ لوگ زیر بحث تھے جب عبیرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ لو، آ گئی ہماری ڈاکٹر۔ اسمیر نے لقمہ دیا تو اس نے بھی سلام کیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا تو اسمیر نے اسے اپنے آنے کا بتایا۔ شوٹنگ ہو گئی آپ کی ختم؟ عبیرہ نے اس سے اس کے کام کے متعلق پوچھا۔ ہاں بالکل ہو گئی، اور اب نیکسٹ ویکینڈ کینیڈا میں میرا سنگنگ کانسرٹ ہے۔ اسمیر نے اسے اپنے آگے کے پلان کے بارے میں بتایا۔ چلیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، عبیرہ کہتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے اب فریش ہونا تھا۔ وہ جانتی تھی خدیجہ اسمیر کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دے گی۔ وہ شروع سے اپنے چھوٹے بڑوں سب سے تمیز سے ہی بات کیا کرتی تھی۔ اسمیر بھی اس کی طرح 24 سال کا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ کھانے کے بعد اسمیر واپس گیا تو عبیرہ بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اسے ہاسپٹل سے چھٹی کا میسج ملا۔ ابھی وہ اس بات پر خوش ہوتی، اوپر سے خدیجہ نے اسے سنا دیا کہ نانا نے کہا ہے دوپہر تک سارے خان ولا پہنچے، کیونکہ پورے خاندان کا شامشن میں دعوت ہے۔ اس دعوت کی وجہ ارشمان تھا، جو ایک ہفتے بعد آنے کی بجائے ابھی آ گیا تھا۔ اچھا ماما، وہ بے دلی سے کہتی ہوئی اٹھی اور شاور لے کر آ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بال سمیٹے جو خدیجہ نے پھر سے کھلوا دیے۔ بیٹا، انسان کوئی میک اپ کرتا ہے، تم سے اچھی تو زرناب ہے، دیکھو کتنا اچھا میک اپ کرتی ہے، خدیجہ نے اسے میک اپ کٹ پکڑاتے ہوئے کہا تو اس نے میک اپ کٹ واپس اس کی جگہ پہ رکھ دی۔ اماں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، اس نے آوازاری سے کہا تو خدیجہ نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ جتنی بھی فرما بردار کیوں نہ ہو، ان کی یہ بات کبھی نہیں مانے گی۔ وہ ہمیشہ سے ہی میک اپ سے دور بھاگتی تھی۔ وہ سب تیار ہو کر سیدھا خان ولا پہنچے اور پھر وہاں سے سب اپنی اپنی گاڑیوں میں شامشن کے لیے نکلے۔ لو بھلا، وہ کون سا ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے امریکہ سے جو اس کے لیے ہم سب جا رہے ہیں؟ زرناب نے ڈرائیو کرتے اسمیر سے کہا تو اس نے مڑ کر زرناب کا پھولا ہوا منہ دیکھا۔ اسے کس چیز کا شوق لگا ہے؟ اسمیر نے اس کی بجائے ساتھ بیٹھی منہل سے پوچھا، جو موبائل میں مصروف تھی۔ اس کا آج ٹرپ جانا تھا، اس نے پیمنٹ بھی کر دی تھی، دادا سے پرمیشن بھی لے لی تھی، مگر آج صبح دادا نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، یہ کہہ کر کہ ارشمان کے آنے کی وجہ سے دعوت ہے، وہاں جانا ہے، اسی وجہ سے تبھی بیٹھی ہے۔ منہل نے موبائل میں مصروف اسے ساری بات بتائی تو اسمیر نے دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہادی، جو پیچھے زرناب کے ساتھ بیٹھا تھا، منہل کے بتانے کے کچھ دیر بعد ہی ہنس پڑا۔ اور زرناب، وہ تو جلے پیر کی بلی کی طرح ہادی کے پیچھے پڑ گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی ہے؟ بہن پریشان ہے اور آپ ہنس رہے ہیں، اللہ پوچھے آپ کو، رستے میں آپ کا پاؤں کیلے کے چھلکے کے اوپر آئے اور آپ گر جائیں اور اللہ کے کرم سے 9 سے 10 لڑکیاں وہاں کھڑی دیکھ رہی ہوں اور پھر ہنسیں بھی، آمین۔
زرناب نے اپنی نیک دعا ختم کرنے کے بعد آمین کہتے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اور اس کی یہ دعا سن کر وہ جو بالکل سیریس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چھت پھاڑ کہے بلند ہوئے، اور ہادی وہ تو ابھی تک اس کی دعا کے الفاظ میں ہی پھنسا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر زرناب بھی ہنس پڑی، اور جب ہادی کو بات سمجھ آئی تو اس کا کہا بلند ہوا، کیا ہے یار، ایک تو بھائی آ کر بھی نہیں آئے، خدا جانے کہاں چلے گئے۔ نیمل ارشمان کی چھوٹی بہن جو آفس سے آنے کے بعد اب تک ارشمان کی شکل نہ دیکھ پائی تھی، اس نے شکوہ کیا، کہہ رہا تھا کہ آ جائے گا دوست سے مل کر، مگر ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آہد نے اسے اطلاع دی، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ ملیشا بھی افسردہ ہوتے صوفے پر ڈھہ گئی، میں پوچھتا ہوں۔ جہان نے ملیشا کو ایسے کرتے دیکھ کر کہا، اور فوراً اپنا موبائل نکالا۔ ارے ارشمان بھائی کا نہیں کہہ رہی، میں تو خان ولا کے تمام مکینوں کی بات کر رہی ہوں۔ ابھی میری بات ہوئی تھی منہل سے، کہہ رہی تھی بس پہنچ رہے ہیں، مگر ابھی تک نہیں آئے۔ ملیشا نے پاس پڑا کشن اپنی گود میں رکھا۔ دور پھٹے منہ تمہارا۔ جہان نے پورا ہاتھ کھول کر اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی رخ پھیر گئی۔ جہان کی یہ چیپ حرکت مکمل طور پر اس نے نظر انداز کی۔ ابھی بیچ میں کوئی اور کودتا اور بات بڑھتی، اس سے پہلے باہر 2-3 گاڑیوں کے ہارنز اکٹھے بجے، جس کا مطلب تھا وہ پہنچ گئے ہیں۔ سنا ہے آج بھابھی بھی آ رہی ہیں۔ جہان جو اس کے ساتھ باہر انہیں ریسیو کرنے جا رہا تھا، اس نے جان کر شاہ زین کو چھیڑا، مگر وہ شاہ زین ہی کیا جو چھڑ جائے۔ ہاں تو اور کیا، ابھی پتہ لگا ہے، کافی نارملی جواب آیا۔ ہاں پتہ لگا ہے، تم نے خاص طور پر بلایا۔ جہان نے ایک اور گپ چھوڑی تو یہ والی بات شاہ زین کو الزام محسوس ہوئی، اسی لیے فوراً مڑا۔ اوہ ہیلو، فضول بکو نہیں، میں نے نہیں بلایا، اور خبردار جو سب کے سامنے یہ فضول شوشہ چھوڑ کر میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی، سمجھ آئی؟ زین نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، تو جہان نے کافی تمیز سے اس کی انگلی پکڑ کر مڑوڑی اور پھر باہر کو بھاگا، کیونکہ اب رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ذلیل آدمی۔ شاہ زین بھی منہ میں ہی اسے صلاباتیں سناتا باہر نکلا۔ باہر آ کر انہوں نے سب کو ریسیو کیا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد سب باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ ارشمان کا ابھی تک کچھ آتا پتہ نہ تھا۔ جہان نے اسے 2-3 کالز کر چکا تھا، مگر اس کا فون آف آ رہا تھا۔ سب بس اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو ہم اوپر چلتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ ملیشا نے آئیڈیا دیا تو سب کو کافی پسند آیا، اور وہ سب اوپر والے کمرے میں چلے گئے جہاں وہ اکثر گیدرنگ کیا کرتے تھے۔ حیام، آپ کیا کرتی ہو؟ عبیرہ، جو کب سے بور ہو رہی تھی، اس نے خاموش بیٹھی حیام سے پوچھا۔ اس کے خیال میں وہ بھی بور ہو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں، چلڈرن اسپیشلسٹ۔ اور آپ؟ حیام نے جواب دیتے اس سے پوچھا۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ، عبیرہ نے مسکرا کر بتایا، تو اس کے جواب پر حیام بھی مسکرا دی۔ نائس، آپ کو پتہ ہے یہ سب نا بہت بدتمیز ہیں، مجھے ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں۔ حیام نے اسے اپنے بد تہذیب کزنز کا بتایا جو اپنے ہنسی مذاق میں اس کے پیشے کی دھجیاں اڑا دیتے تھے۔ ڈنگر مینس؟ عبیرہ کو اس کی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ بیٹھی، آپ کو ڈنگر کا نہیں پتہ؟ ڈنگر مینس جانوروں کا ڈاکٹر، اسے کہتے ہیں یہ سب ڈنگر ڈاکٹر۔ حیام نے اسے تفصیلی بتایا تو وہ ہنس پڑی۔ تم کہہ سکتی ہو I am 24۔ عبیرہ نے اس کو پرتکلف انداز میں بات کرتے دیکھ کہا، تو اس نے بھی وہ تکلف کی دیوار گرا دی۔ اوکے، میں تمہیں اب آپ کہہ کر نہیں بلاؤں گی، ویسے تم کافی چپ رہتی ہو، جب ہم آئے تھے تب بھی خاموش تھی۔ حیام نے اس کا خاموش رہنا نوٹ کیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کس سے کیا بات کروں، وہ تو بس ہادی سے کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی خود کرتا ہے، اسی لیے اس کی باتوں کا جواب دیتی رہتی ہوں۔ عبیرہ کے اس معصوم انداز پر حیام مسکرا دی۔ وہ شروع سے ہی حیام کو کنزرو نیچر کی لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور پوچھتی، اس سے پہلے نیچے شور اٹھا، یعنی ارشمان آ گیا۔ آؤ میں تمہیں بھائی سے ملواتی ہوں۔ حیام اس کا ہاتھ پکڑتی اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ تمہارے بھائی ہیں؟ عبیرہ نے سیڑھیاں اترتے پوچھا۔ ہاں ایک طرح سے، وہ میرے بڑے ماموں کے بیٹے ہیں۔ تو بھائی ہوئے نا، حیام نے مڑتے ہوئے بتایا۔ اچھا تو میں کیا کروں گی ان سے مل کے؟ عبیرہ نے اچانک آخری سیڑھی پر بریک لگائی۔ کچھ بھی نہ کرنا، بس میرے ساتھ چلو۔ حیام نے پھر اسے کھینچا تو وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ باہر لان میں آئی تو سب لڑکوں نے ارشمان کو گھیر رکھا تھا۔ ہٹیں ذرا۔ حیام سب کو پیچھے کرتی آگے۔ عبیرہ کا ہاتھ اس نے ابھی تک نہ چھوڑا تھا۔ بھائی اس سے ملیں، یہ میری نئی دوست ہے۔ ارشمان جو آہد سے بات کر رہا تھا، حیام کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کی بات سن کر اس نے ساتھ کھڑی عبیرہ کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پر بھی کوئی اسمائل وغیرہ کچھ پاس نہ کی۔
اس کے چہرے پر سوائے گھبراہٹ کے کوئی اور تاثر نہ تھا۔ اچھا، آپ نے ابھی ابھی بنائی ہے فرینڈ؟ ارشمان نے اب حیام کو مخاطب کیا، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا ریویو جاننا چاہ رہی تھی۔ جی جی بالکل ابھی، اور ایک مزے کی بات، میری دوست بھی میری طرح ڈاکٹر ہے، بس یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور میں چلڈرن اسپیشلسٹ، حیام نے چہک کر بتایا۔ ارشمان شروع سے ہی اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، حالانکہ گھر میں سب سے چھوٹی ملیشا تھی، مگر پھر بھی وہ اس کو ہی ایسے ٹریٹ کرتا تھا۔ انٹرسٹنگ، آپ کی فرینڈ بہت اچھی ہے، بالکل آپ کی طرح، ارشمان نے ایک نظر عبیرہ پر ڈالتے کہا، تو حیام نے سر اس بات میں ہلایا جیسے کنفرم کیا ہو کہ وہ سچ میں بہت اچھی ہے۔ چلو حیام، عبیرہ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے سرگوشی کی۔ وہ اس وقت حد درجے تک کنفیوز ہو رہی تھی، سب ہی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، اس لیے اس نے اس منظر سے غائب ہونا بہتر جانا۔ حیام اس کی بات سنتی، سر اس بات میں ہلاتی اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ رات 12:30 بجے ان کی واپسی ہوئی۔ عبیرہ اور ارش کو تو نور العین نے خان ولا ہی روک لیا تھا، جبکہ زمان اور امان خدیجہ اور فاروق کے ساتھ چلے گئے تھے۔ رات 3 بجے تک تو ان سب نے گپیں لگائیں، مگر پھر جب بس ہو گئی تو سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبیرہ نور العین کے کمرے میں، جبکہ ارج منہل اور زرناب کے کمرے میں رکی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔